ایک دن فیری ورلڈ میں ایک جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ایک باری پری جس کا نام زیرافین تھا، اس نے ایک ننھی پری کو نقصان پہنچایا اور الزام ایلیسیا پر ڈال دیا۔ فیری کوئین نے غصے میں آ کر ایلیسیا کو فیری ورلڈ سے نکال دیا۔ دوسری طرف انسانوں کی دنیا میں ایک معصوم سی بچی نورا اپنے کمرے کی کھڑکی کی تصویر اسنیپ چیٹ پر لینے والی تھی۔ اچانک اسنیپ چیٹ کا ایک جادوئی فلٹر کھل گیا۔ یہ فلٹر دراصل جادو اور اے آئی کا ملا تھا جو ایک دروازہ بن گیا۔ اسی دروازے سے ایلیسیا انسانی دنیا میں آ گئی۔ نورا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایلیسیا بہت کمزور، اداس اور روتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نورا نے اس کا خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اس کا سہارا بنی۔ رفتہ رفتہ ایلیسیا پھر سے مضبوط اور خوش ہونے لگی۔ ایک دن جب دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں تو نورا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر بن سکوں۔ ایلیسیا مسکرائی اور بولی، میں تمہاری ویڈیوز کو جادوئی بنا دوں گی۔ یوں دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ اب وہ اسنیپ چیٹ پر ساتھ ویڈیوز بنانے لگے۔ ہر فلٹر پر ایلیسیا کا جادوئی لمس پڑتا تو وہ حقیقت میں بدل جاتا، پھول کھلنے لگتے، چیزیں ہوا میں اڑنے لگتیں اور روشنی کے جگنو چمکنے لگتے۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے اور ان کی ہر ویڈیو وائرل ہو جاتی۔ جب زیرافین کو پتا چلا کہ ایلیسیا اور نورا خوش ہیں تو اس کے دل میں جلن کی آگ بھڑک الفاٹے۔ وہ اپنی جادوئی غار میں گئی، پرانی کتاب نکالی اور ایک خطرناک کالا جادو تیار کیا۔ یہ جادو ایسا تھا کہ جب بھی نورا اور ایلیسیا اسنیپ چیٹ فلٹر استعمال کرتیں، ان کے چہرے جلے ہوئے اور ڈراؤنے دکھائی دیتے۔ ایلیسیا یہ دیکھ کر ہل گئی اور نورا رونے لگی۔ اس رات جب ایلیسیا ٹوٹے دل کے ساتھ رو رہی تھی، اس کی سچی دوست ایلینا آئی اور اس سے کہا، یہ سب زیرافین کی چال ہے، وہ تمہاری خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ تھی کہ اسنیپ چیٹ فلٹر صرف اے آئی نہیں بلکہ ایک جادوئی دروازہ تھا جو فیری ورلڈ اور انسانی دنیا کو جوڑتا تھا۔ جب بھی کوئی نیا فلٹر کھلتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پری انسانی دنیا میں آ کر لوگوں کی مدد کرتی۔ مگر ایلیسیا واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کوئین نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ ادھر جب ایلیسیا کی دوست ایلینا فیری ورلڈ واپس آئی اور اسے لاپتہ پایا تو بہت پریشان ہوئی۔ اپنے جادو کے ذریعے اس نے تلاش کیا اور آخرکار اسے پتہ چل گیا کہ ایلیسیا انسانی دنیا میں ہے۔ اس نے اپنی دادی سے سب کچھ پوچھا تو دادی نے بتایا کہ زیرافین نے ایلیسیا پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور ہر برائی کے پیچھے ہمیشہ زیرافین ہی رہی ہے۔ یہ جان کر ایلینا نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زیرافین کا اصل چہرہ سب کے سامنے لایا جائے۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے نورا کو ننھی پری میں بدل دیا اور اسے بھی فیری ورلڈ لے گئی۔ کوئین سے کہا، یہ ہماری دوست ہے اور یہ فیری ورلڈ دیکھنا چاہتی ہے۔ کوئین بہت خوش ہوئی اور حکم دیا کہ سب پریاں نورا کا خاص خیال رکھیں۔ مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ زیرافین خفیہ طور پر کوئین کے قریب رہنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد فیری ورلڈ میں ایک عظیم تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران ایلینا نے اپنا جادو استعمال کیا اور سب کے سامنے زیرافین کا اصل چہرہ ظاہر کر دیا۔ یہ دیکھ کر کوئین کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ زیرافین کو قید کر لیا جائے اور اس کی ساری جادوئی طاقتیں چھین لی جائیں۔ پھر کوئین نے افسوس کے ساتھ ایلیسیا سے کہا، ہم سب کو تم سے معافی مانگنی چاہیے، تم پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ اسی لمحے روشنی کا جادو فیری ورلڈ میں پھیل گیا۔ ایلیسیا کا نام عزت اور احترام کے ساتھ بحال ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی دوران نورا نے فیری ورلڈ میں ایک جادوئی سفر کیا۔ کوئین یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب ایلینا نے کہا، میں نورا کو یہاں لائی ہوں تاکہ یہ سچ جان سکے، چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یوں ایلیسیا کی بے گناہی ثابت ہوئی، زیرافین کا کالا جادو ٹوٹ گیا اور ایلیسیا کو فیری ورلڈ میں اس کی جگہ واپس مل گئی۔ نورا انسانی دنیا میں واپس گئی اور ایک مشہور انفلوئنسر بن گئی۔ اس کی ہر ویڈیو میں دوستی اور جادو کی خوشبو شامل ہوتی اور پھر سب ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔